انشاءاللہ تعالیٰ درس قرآن جو ہے وہ ہماری بہن رقیہ انشاءاللہ تعالیٰ درس قرآن دے گی اور سورہ اخلاص جو ہے اس کا انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اپنے لیے عمل کے لیے سبب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ کسی کو جنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، نہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے یا کوئی ماں ہے جس سے وہ جنا گیا ہو۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی نہ تو اس کا کوئی ساتھی ہے، وہ بالکل کیا ہے، تنہا ہے، وہ بالکل اکیلا ہے۔ تو اس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو خالص کر دینا، اور اس صورت میں بھی صرف اور صرف توحید کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہم توحید کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے کھلے طور پر ہم تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو یہ بتا دیا کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت مکہ میں نہیں بلکہ پورے عرب میں اس وقت بت پرستی کا زور تھا، تمام جتنے بھی کفار مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو بتوں کی پوجا جس طریقے سے کوئی مٹی کا پتلا بنا لیا کرتا تھا، کوئی پیتل کا بنا لیا کرتا تھا، کوئی تانبے کا بنا لیا کرتا تھا، اسی طریقے سے کوئی چاندی کا بنا لیا کرتا تھا، اور سب کے الگ الگ انہوں نے کیا رکھ دیے تھے، نام رکھ دیے تھے۔ اب نام رکھنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے، کسی کو کہتے تھے کہ یہ ہمیں صحت دے گا، اور کسی بت سے یہ امید رکھتے تھے کہ یہ ہمیں شفا دے گا، اور کسی سے یہ امید رکھتے تھے کہ ہمیں یہ رزق دے گا، اور کسی سے ہمیں یہ امید رکھتے تھے کہ یہ ہمیں اولاد دے گا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے من گھڑت بت بنا رکھے تھے، ایک نہیں بلکہ کئی بنا رکھے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ جب توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کہا، یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ تو خود ایک محتاج ہیں، مٹی کے محتاج ہیں، پیتل کے محتاج ہیں، تانبے کے محتاج ہیں، سونے کے محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں، تو بھلا خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ خدا کون ہے، جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو، اور یہ مٹی، سونا، چاندی، تانبا، یہ تمام چیزیں تو خود محتاج ہیں، تو ان کی تم عبادت کس طریقے سے کر لیتے ہو۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی دعوت دی، تو اس کے بعد ان میں سے کچھ جاہلوں نے کیا سوال کرنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جس کی تم ہم عبادت کے لیے کہہ رہے ہو تو وہ خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے جب دعوت دینا شروع کی کہ تم ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو تو وہ خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو اب جب یہ سوال انہوں نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی صورت نازل ہوئی ہے اس کے جواب میں۔ اور اسی طریقے سے کچھ جاہلوں نے یہ بھی سوال کیا کہ اللہ رب العزت کا حسب اور نسب کیا ہے۔ جس طریقے سے ہم آپس میں کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، والد کے والد کا نام کیا ہے، جس کا دنیاوی تعلقات سے معلوم کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی کیا کیا، معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حسب اور نسب کیا ہے۔ تو اس آیت میں وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ تو اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ہے نا۔ اس آیت میں اس چیز کا بھی کیا ہو گیا، انکار ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی حسب ہے اور نہ کوئی نسب ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت زیادہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے اس صورت سے محبت کرنے کی وجہ سے تم کیا ہو، جنتی۔ یہ زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، صرف 3-4 آیت کی صورت ہے، تو ہمیں اس کو ہم اچھے سے یاد کریں۔ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اپنے اندر ہم دیکھیں، اس بات کو ہمیں پیوست کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کس حد تک مضبوط ہے نا۔ اگر ہمارا ایمان
ایمان ڈاواڈول ہے تو ہماری معافی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر گناہ کی معافی ہے، چاہے انسان کتنا ہی کبیرہ گناہ کر لے، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ رب العزت شرک کو پسند نہیں فرماتے، ہے نا. جس طریقے سے دیکھیے ایک گلاس ہم نے دودھ لیا، اس کے اندر وہ بالکل خالص ہے، پیور ہے، اس کے اندر اگر ہم نے صرف ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا تو وہ خالص نہیں رہے گا. صرف ایک قطرہ اگر ہم نے پیشاب کا ڈال دیا وہ خالص نہیں رہا، اس میں ملاوٹ ہو گئی. اللہ رب العزت کو شرک پسند نہیں ہے نا. اور اللہ رب العزت کے ساتھ اگر ہم نے شرک کر دیا تو ہم کیا ہیں؟ جہنم ہی ہیں، ہمارے تمام اعمال رائے گا ہیں، ہمارا وجود ہی بیکار ہے نا. تو اب اس صورت میں کیا کہا گیا؟ قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. احد کے معنی کیا ہے؟ احد ایک ایسا عربی لفظ ہے جس کا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں نکلتا. احد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کوئی ثانی نہ ہو، جس طریقے سے واحد ہے نا. میں ہوں، اگر میرے مثل جتنا علم مجھے ہے، میرے برابر کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے، ہم واحد ایک جیسے ہو سکتے ہیں. میں ہوں، جس طریقے سے میں دکھتی ہوں میری طرح کوئی دکھ سکتا ہے، ہو سکتے ہیں مشابہ. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کا جمال، حسن جمال، جو بھی چیزیں سب مکس ایک جیسی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس کے نہ تو کوئی مثل ہے اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہے، وہ تنے تنہا ہے، اس کا کوئی جز نہیں، وہ کسی سے مل کر بھی نہیں بنا ہے. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کسی چیز سے مل کر بنا ہے تو اللہ رب العزت تو نعوذ باللہ محتاج ہوا، مٹی کا محتاج ہوا، تانبے کا محتاج ہوا، پیتل کا محتاج ہوا. اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرما دیا؟ قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے اے نبی، پوری امت سے، پوری کائنات سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی جز نہیں، یعنی اس کے مثل کوئی نہیں، وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہے نا. آگے کیا ہے؟ اور جس طریقے سے انسان ہے، انسان کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے نا. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے روح کو شامل کیا مزید، اور ہم ہر چیز کے محتاج ہیں، ہے نا. آگے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. الصمد یہ ایک ایسا عربی لفظ ہے کہ اس کے معنی ہم کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اردو میں کہا گیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں. اور باقی تمام اشیاء، تمام مخلوق، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، سمندر کی مخلوق، تمام مخلوق کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہے نا. اور اب اس سے کس چیز کی نفی ہوئی؟ اس چیز کی نفی ہوئی جس طریقے سے انہوں نے کیا سوال کیا تھا مشرکین نے کہ اللہ رب العزت کس چیز سے پیدا ہوا؟ ہمیں بتائیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے پیدا ہوتا تو گویا کہ وہ تو مٹی کا محتاج ہوا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کس کا محتاج ہوا؟ مٹی کا محتاج ہوا. اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں ہے نا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت سے پہلے وجود میں کیا چیز آئی؟ مٹی آئی، اس کے بعد اللہ آیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور آگے اس چیز کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ تنے تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور عبادت کے لائق وہی ہے. اگر ہمارے دل میں، ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی اگر شرک کی بو بھی محسوس ہوئی تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ بیکار ہے. آگے لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اس سے کس کی نفی ہوئی؟ ان جاہلوں کی جو کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کا حسب اور نسب کیا ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں تو کوئی شریک ہو گیا، ہے نا. ہم ہیں، اگر ہمارے گھر کے جو بھی ہوتے ہیں، باپ کے بعد اس کی میراث جو ہوتے ہیں کس کو ملتی ہے؟ ان کے اعلیٰ اولاد کو ملتی ہے نا. تو ان کے وہ گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم نے کسی کو شریک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو دو خدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی اولاد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور آگے کیا ہے؟ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. اللہ تعالیٰ کسی سے جنا نہیں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. آگے ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے کوئی جوڑ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. جس طریقے سے آج دیکھیں کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے جوڑ کا نہیں ہے، یہ اوپر والی آیت میں لم یلد ولم یولد میں عیسائیوں کی بھی نفی ہو گئی. جو عیسائی کیا کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ان کی بھی نفی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں جانا، بلکہ وہ کیا ہے؟ واحد ہے، تنے تنہا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے کوئی جوڑ کا کوئی ہے. اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، مطلب وہ تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ صورت اتنی اہم ہے
کہ ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا ہے، ایمان کو پرکھنا ہے کہ ہم کس حد تک مومن ہیں، کس حد تک ہمارا ایمان مضبوط ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے کہے میں آ کر ہم اپنے ایمان کو کیا کر دیں، ڈگمگا لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی علاج معالجے کے لیے ہم شرکیہ کام کر بیٹھتے ہیں، ہے نا، اور اس کے علاوہ اور مزید ایسے کام ہوتے ہیں، ہم اس وقت ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کر بیٹھتے ہیں، شرک کر بیٹھتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی حاجت کو پوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی کیا کرنے والا ہے، ہماری مرادوں کو پورا کرنے والا ہے. تو ہمارے دل میں یہ عقیدہ بن جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے ہمیں، کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو سننے والا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، مسلمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اس کے آگے سر ہم تسلیم کرنے والے تھے. لیکن ان کے والد آزر کون تھے، کافر تھے، ہے نا. جب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کہا کہ اے اللہ میرے والد کی بخشش فرما، میرے والد کو جنت عطا فرما، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اگر کوئی اور بھی گناہ ہوتا تو میں معاف کر سکتا تھا، لیکن شرک کی میری معافی نہیں ہے. نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے مقرب تھے، ہے نا، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، دوست ہیں، تو دوست تھے تو معاف کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اسی طریقے سے ابو طالب، ہے نا، ابو طالب کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو کتنے بہترین اخلاق پر تھے، کتنے اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے، اعلیٰ پیمانے پر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت نہیں فرمائی. کیوں؟ کافر تھے، ہے نا، اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں تھے. تو ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر وقت سنتا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور توحید کا ہمیں اقرار ہمیشہ کرنا ہے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگوں نے سنا ہے قرآن سے، وہ اس توحید کو ہم اپنی زندگیوں میں قائم کرنے والے بن جائیں. اور جو یہاں باتیں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، یونیک ہے نا، ایک احد، ایک اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسی کوئی ذاتی نہیں ہے، اس جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے، اس جیسا دینے والا نہیں ہے. پھر ہم دنیا کی کسی بھی چیز سے اگر ہم امیدیں لگائیں تو پھر ہم وہ اصل چیز کو چھوڑ کر ہم دوسرے سے امیدیں لگائیں. تو جزاک اللہ خیر، بہت اچھا انداز ماشاء اللہ کی جو بات بتائی ہے، یعنی کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، لیکن جو گناہ نہیں معاف ہوگا وہ شرک ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ اپنے ارد گرد اگر نگاہ ڈالیں تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس گناہ میں ملوث ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اور بالکل کھلی آنکھ سے یہ بات بالکل واضح طور پہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد میں اگر ایسے لوگ